اگر پروٹیکشن نہیں دیتے ہیں تو پھر آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم سیلف ڈیفنس کی طرف جائیں، اور یہ ہمیں اجازت دینی ہوگی۔ اس وقت عملی طور پر ہم بحیثیت قوم ناکامی کا شکار ہو چکی ہے اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیکیورٹی چاہیے۔ جو شیعہ سنی وحدت پر یقین رکھنے والے ہیں، جو اس ملک کا حقیقی وارث ہے، جو نظریاتی وارث ہے، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ بسوں سے اتار کے ذبح کرتے رہے گلگت بلتستان کے رستے میں، اور آج پار چنار کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور پار چنار کا یہ خونی قصہ آج کا قصہ نہیں ہے، ان 77 سالہ تاریخ ہے۔ جو راستوں کی بندش ہے اور احتجاجی سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک لاقانونیت کا شکار ہے، اور کوئی بھی پاکستانی محب وطن پاکستانی پورے پاکستان میں محفوظ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے ان 77 سالوں میں جو سافٹ ٹارگٹ رہا ہے، وہ سب سے زیادہ شیعہ کمیونٹی سافٹ ٹارگٹ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جنازے گرائے گئے سینکڑوں کی تعداد میں کوئٹہ میں، کبھی جنازے شناختی کارڈ دیکھ کر مختلف سڑکوں پہ، چوک چوراہوں پہ بسوں سے اتار کے ذبح کرتے رہے گلگت بلتستان کے رستے میں، اور آج پار چنار کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور پار چنار کا یہ خونی قصہ آج کا قصہ نہیں ہے، ان 77 سالہ تاریخ ہے۔ اور اس خونی قصے سے میں سمجھتا ہوں جن کے چہرے داغدار ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہمارے حکمران ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ حکومتی ریٹ کی بات کرنے والے ریاستی ادارے کدھر ہیں، سیکیورٹی فورسز کدھر ہیں، جو عام کسی شہری کو، عام کسی پولیٹیکل فیگرز کو کس طرح ٹریس کرتے ہیں، کس طرح ان کو نکال کے گھسیٹ کے مارتے ہیں، کس طرح جیو فینسنگ اور دیگر ٹیکنالوجیز کے ذریعے ان تک اپروچ کرتے ہیں۔ میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ مہینے میں بگن کے مقام پر 100 سے زائد جو مسافرین تھے ان کو شہید کر دیے گئے، ان کو قتل کر دیے گئے۔ مجھے بتائیں، سیکیورٹی ادارے مجھے یہ بتائیں، لا انفورسز ایجنسیز مجھے یہ بتائیں کہ وہ قاتل کدھر ہے، وہ دہشت گرد کدھر ہے۔ اور پورا پار چنار اس وقت 70 دنوں سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے، محاصرے میں ہے، غذائی قلت ہے، وہاں بچے دوائی نہ ہونے کی وجہ سے بلک کے سسک کے بچے مر رہے ہیں، ادویات نہیں ہیں، اجناس کی قلت ہے۔ لیکن کہاں ہے حکومت، کہاں ہے حکمران، کہاں ہے سیکیورٹی ادارے؟ اور آپ کو پتہ ہے پار چنار اسٹریٹجیکلی انتہائی حساس مقام پر ہے۔ کوئٹہ کی طرح پار چنار بھی اور گلگت بلتستان بھی جیو اسٹریٹجیکل امپورٹنس ان کی دیکھیں تو دشمن ممالک کے ساتھ ان کا علاقہ بارڈر ملتا ہے۔ 3 اطراف سے افغانستان نے پار چنار کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جب کبھی افغانستان سے پاکستان میں جب بھی دہشت گردی ہوئی ہے تو فرنٹ لائن پر یہی پار چنار کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کرگل جیسے وار ہوئے ہیں، گلگت بلتستان کی عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ تو ان محب وطن پاکستانیوں کو حب الوطنی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، اس وقت اسی کے آڑ میں پورے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کو یہاں ایک دفعہ پھر پورے پاکستان میں ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ایک وہ طبقہ جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے، ایک وہ طبقہ جو وحدت کے امین ہے، پورے پاکستان میں شیعہ سنی وحدت کی علامت جس طبقے کو سمجھا جاتا ہے، اس طبقے کو دیوار سے لگانے، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور میں واضح طور پر آپ کو کہوں کہ اس وقت ملک میں اگر کوئی آزاد ہے، کوئی دندناتے ہوئے پھر سکتے ہیں تو وہ دہشت گرد ہیں، وہ مسلح ملیٹنٹ ونگز ہیں، وہ مسلح جماعتیں ہیں جو کبھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملہ کرتے ہیں، وہ ادارے ہیں، وہ تنظیمیں ہیں جن کے ہاتھوں نہ پاکستان آرمی محفوظ ہے، جن کے ہاتھوں نہ پاکستان کی مختلف انسٹالیشنز محفوظ ہے، جن کے ہاتھوں نہ ریاست محفوظ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جو سانحہ اے پی ایس کے جو مین ملزم تھے وہ آج کدھر ہے؟ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ پاکستان سے باہر کیسے چلا گیا؟ وہ جیل سے نکل کر کیسے گیا؟ وہ ترکی میں کر کیا رہا ہے؟ تو ان کو شیلٹر فراہم کی جا رہی ہے اس وقت۔ اور جو عام شہری ہے، جو محب وطن پاکستانی ہے، جو شیعہ سنی وحدت پر یقین رکھنے والے ہیں، جو اس ملک کا حقیقی وارث ہے، جو نظریاتی وارث ہے، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اور پورے پاکستان اس وقت سکردو میں بھی، یہاں اسلام آباد میں بھی، لاہور کراچی میں بھی ان مظالم کے خلاف یہاں کی عوام کھڑی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم تھکنے والے نہیں ہیں، ہم تعاقب کریں گے ان دہشت گردوں کا، ہم تعاقب کریں گے ان تمام نظریات کا جن نظریات کی وجہ سے آج ملک کسی بھی گلوبل انڈیکس میں، رضی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 77 سال ہو چکے ہیں، کسی بھی انڈیکس میں وطن عزیز پاکستان 135 ممالک سے آگے نہیں ہے۔ تو اس کی کس کی کمزوری ہے؟
اس وقت عملی طور پر ہم بحیثیت قوم ناکامی کا شکار ہو چکی ہے اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سیکیورٹی چاہیے. خاص کر میرے پارچینار، آپ پاکستان اسلام آباد آنے کے لیے لوگوں کو جنازے اٹھانے پڑیں تو پھر اب لوگ کیا نعرہ لگائیں؟ لوگ کس طرف جائیں؟ آپ مجھے بتائیں. ان کے لیے اسلام آباد کی راہیں مسدود، ان کے لیے پاکستان کی راہیں مسدود. ان کے لیے اگر رستے میں خدا نخواستہ کوئی آ بھی جائے تو سو لاشیں گرائی جاتی ہیں. تو ایسے میں سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، لا انفورسز جو ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. اور ہمیں جینا، یہ جو ہے ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ رائٹ ہماری جو ہے سروائیول کی وہ ہمیں دی جائے، رائٹ ٹو لیو دی جائے. رائٹ ٹو فریڈم کی میں پاکستان میں بات نہیں کروں گا، رائٹ ٹو ڈو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات نہیں کروں گا. میں رائٹ ٹو لیو کی بات کروں گا، جو ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری بنیادی رائٹ ہے، ہمارا حق ہے. اور جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ادارے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان کہتے ہیں، ان کے فرائض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے. اگر پروٹیکشن نہیں دیتے ہیں تو پھر آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم سیلف ڈیفنس کی طرف جائیں، اور یہ ہمیں اجازت دینی ہوگی.